بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جو سورت میں نے تلاوت کی یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور الفاظ کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں اللہ نے آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے آپ کے اوپر اس دنیا میں جو نعمتیں نازل فرمائیں اور آخرت میں جو کچھ اللہ آپ کو دینے والے ہیں اس کا اجمالی تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، آپ سے عناد اور دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، بد زبانی کرنے والے لوگ ہیں، وہ آخرت میں تو ہر طرح سے انہیں ناکام ہونا ہی ہے، اس دنیا میں بھی وہ نامراد ہوں گے، ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ اس دنیا سے مٹ جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اجمالی طور سے یہ مضمون اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، اور آج اس آیت کریمہ اور اس سورہ شریفہ کے تعلق سے جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں وہ حالات کے پیش نظر بھی بہت ضروری ہیں اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اس وقت نازل فرمائی جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو مکہ کے مشرکین نے، خاص طور سے اس میں نام آتا ہے عاص ابن وائل کا، اس نے بہت بد زبانی کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی، بچپن ہی میں سب کا انتقال ہو گیا، بچیاں زندہ رہیں، شادی کی عمر کو بھی پہنچی
اور ان کے نکاح بھی ہوئے۔ لیکن بچوں میں کوئی زندہ نہیں رہا۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل نے اپنی مجلس میں یہ بات کہی کہ دیکھو، اب محمد کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چند دن کی بات ہے، ان کی زندگی تک ان کا تذکرہ رہے گا، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی ان کی اولاد باقی نہیں ہے، ان کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس نے یہ کہا کہ محمد تو ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی، یعنی اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی باقی نہ رہے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد تو ہے نہیں کہ جو ان کے نام کو آگے بڑھائے گی اور ان کی نسل کو آگے بڑھائے گی، بس ان کا معاملہ ان کی زندگی تک ہے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ کوثر، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے۔ کوثر کا مطلب بہت زیادہ بھلائی، خیر کثیر، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کر دی ہیں اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ اب اسی خیر کثیر کا ایک حصہ حوض کوثر بھی ہے۔ وہ خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جہاں بہت سی نیکیاں اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ انہی بھلائیوں میں سے ایک عظیم بھلائی، ایک بڑی خیر حوض کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میدان محشر میں عطا فرمائیں گے، اور وہاں آپ کی امت آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پیے گی، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اب دنیا کی کیا کیا بھلائیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اگر غور کیا جائے تو دنیا کی ہر خیر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ سب سے بڑی خیر یہ کہ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے تھے، جسے اسلام کا نام دیا گیا۔ اسلام کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں شروع ہوا، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر ہر نبی وہی دین لے کر اس دنیا میں آئے، اور حالات کے اعتبار سے ان کی شریعتیں نازل ہوتی رہی، اس دین کی تکمیل فرمائی اللہ نے آپ کے اوپر، اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔
آج کے دن میں نے اپنا دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ حضرت آدم سے جو شروع ہوا تھا آج وہ دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آپ کے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ سب سے بڑی خیر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کے ذریعے وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آپ کے ذریعے اس کی تکمیل فرما دی۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب ہے، جو سب سے اہم کتاب ہے، جو صرف کتاب نہیں اللہ کا کلام بھی ہے، وہ آپ کو اللہ نے دیا، قرآن کریم دیا۔ شاید آپ قرآن میں اور دوسری کتابوں میں فرق نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دوسری کتابیں اللہ کی طرف سے آنے والی صرف کتاب ہیں، اللہ نے ان کی تلاوت نہیں کی ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے، یہ خود اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ یہ ہوگی کہ دنیا میں تو وہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے جیسے بندوں سے سنا کرتے تھے، لیکن جنت میں وہ قرآن کریم کی تلاوت خود اللہ تبارک و تعالی سے سنیں گے۔ تو اللہ نے اپنی اس نعمت کی تکمیل فرمائی، یہ خیر عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ آپ غور کیجئے کہ جو بھی نبی اس دنیا میں آیا اور اس نے دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ نے اسے کچھ مصاحب عطا کیے، کچھ ساتھی دیے، کچھ معاون اور مددگار دیے۔ لیکن جو مددگار اور معاون آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں ملے وہ کسی نبی کو نہیں ملے۔ جو اعتماد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں تھا اس طرح کا اعتماد کسی بھی نبی کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں نہیں تھا۔ آپ غور کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے، اور فرعون کو جب پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں تو اس نے تعاقب شروع کیا اپنا لشکر لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ آگے دریائے قلزم آ گیا، نہ کوئی کشتی ہے اور نہ کوئی اور راستہ ہے جانے کا، اور پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا ہی ڈالا، اب تو یہ فرعون ہمیں چھوڑے گا نہیں، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، موسیٰ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ صرف اپنی بات کی اور پھر اللہ نے
بحر قلزم سے ان کے لیے راستہ نکالا، انہوں نے لاٹھی ماری پانی کے اوپر، پانی پھٹ گیا اور 12 راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل بحر قلزم پار کر گئے۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آئی تھی جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں روپوش تھے۔ ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے مکہ سے اور غار ثور میں آ کر روپوش ہو گئے تھے، اور مکہ والوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آپ کو پکڑ کر لانے والوں کے لیے انعام کا اعلان کر دیا۔ مکہ والے اور اطراف کے قبائل کے جو لالچی طبیعت کے مالک لوگ تھے وہ آپ کی تلاش میں نکل پڑے ہوئے۔ مکہ کے لوگ تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے اور غار کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ان لوگوں نے اپنے پیروں کے نیچے نظر ڈال کر دیکھی تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی صرف اپنی بات نہیں کی آپ نے، اپنے ساتھ اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل کیا، اور کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اس فرق کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھا۔ اور صرف یہی ایک موقع نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ جس قوم نے بنی اسرائیل کے وطن پر قبضہ کر لیا ہے، بنی اسرائیل سے کہیے کہ ان سے جہاد کریں، ہم ان کا وطن انہیں واپس دلا دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم بنی اسرائیل کو سنایا تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، موسیٰ تم چلے جاؤ، تمہارا پروردگار چلا جائے اور لڑ بھیڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے کھسکتے بھی نہیں۔ یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ اسی طرح کی صورتحال جب پیش آئی تھی بدر کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلہ کو پکڑنے کے ارادے سے نکلے تھے، جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اس لیے کوئی خاص تیاری بھی کر کے نہیں گئے تھے۔ لیکن صورتحال یہ پیش آئی کہ ابو سفیان جو وہ تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر واپس ہوئے تھے اور مکہ جا رہے تھے، انہیں خبر مل گئی، اطلاع ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی طاق میں ہیں۔ تو انہوں نے فوراً قاصد مکہ دوڑا دیا، اور مکہ میں خبر پہنچتے ہی ابو جہل نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ کے اوپر چڑھایا، اور پھر بدر کے میدان میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر 313 ہے اور ادھر 1000 کا لشکر ہے جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہے، اور ادھر 313 نہتھے ہیں۔
کسی کے پیر میں جوتی ہے، کسی کے پیر میں نہیں ہے، سواریاں بس چند ایک ہیں، اسلحے بھی نہیں ہیں، کوئی بظاہر اسباب کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو آپ مشورہ کرنے کے لیے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ مہاجر صحابہ نے بڑی جانثارانہ تقریریں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بار بار انصار کی طرف اٹھتی تھی کہ ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا انصار مدینہ سے وہ یہ ہوا تھا کہ اگر مدینے کے اوپر چڑھائی کر کے کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور یہاں صورتحال جو پیش آ رہی ہے وہ مدینے کے باہر پیش آ رہی ہے، تو پھر ادھر سے جو جانثارانہ تقریریں ہوئی، کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی نظر بار بار ہماری طرف اٹھتی ہے، شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ آگے بڑھیے، ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دے دیں گے تو واللہ ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ ایسے ساتھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، یہ بھی خیر کثیر کا ہی ایک حصہ ہے۔ امت اللہ نے آپ کو جو عطا فرمائی وہ بھی خیر کثیر کا ہی ایک حصہ ہے، دنیا کی ساری خیر اللہ نے آپ کو عطا کی اور آخرت کی ساری خیر اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اللہ نے یہاں بھی آپ کو مقام بلند نصیب کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مقام بلند نصیب کریں گے۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب آپ کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فصلی لربک، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور شکر کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اللہ کے لیے قربانی کیجئے، یعنی بدنی اور جانی عبادت بھی بجا لائیے اور مالی عبادت بھی اللہ کے حضور میں پیش کیجئے۔ بدنی اور جانی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز، اور قربانی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مکہ کے مشرکین بھی قربانیاں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے بتوں کے نام، باطل معبودوں کے نام کیا کرتے تھے۔ یہاں کہا جا رہا ہے آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، فصلی لربک وانحر، اور آخر میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے، آپ کا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ آپ کے دشمن نے جو بات کہی ہے کہ اب محمد کا تذکرہ اور محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا، نہیں باقی رہے گا، اور کچھ دنوں میں ان کا نام مٹ جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اس دنیا میں بھی باقی رکھے گا اور آخرت میں باقی رکھے گا۔ بے نام و نشان تو آپ کا دشمن ہوگا، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن دم بریدہ ہوگا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اس وقت تو عاص ابن وائل تھا، لیکن آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں، وہ صرف عاص ابن وائل کے لیے نہیں، یا عقبہ ابن ابی معیط کے لیے نہیں، یا کعب ابن اشرف یہودی کے لیے خاص نہیں ہے،
بلکہ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک آنے والے آپ کے جتنے دشمن ہیں وہ سب بے نشان ہو جائیں گے، بے مراد ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اور آپ کا تذکرہ تو یہاں بھی باقی ہے، آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کس طرح بلند کیا اللہ نے؟ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو اس طرح جوڑا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ وہ کلمہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد اور اصل ہے، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مومن نہیں ہوگا جب تک وہ محمد رسول اللہ کا اقرار اور اس کا یقین نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اذانوں میں آپ کا ذکر، اقامت میں آپ کا ذکر، نمازوں میں آپ کا ذکر۔ ہم التحیات پڑھتے ہیں، اس میں بھی تو آپ کا ذکر آتا ہے آخر میں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آپ کا ذکر وہاں، اور پھر درود شریف۔ تو نماز میں آپ کا ذکر، نماز قیامت تک باقی، آپ کا ذکر قیامت تک باقی، اذان قیامت تک باقی، آپ کا ذکر قیامت تک باقی، اقامت باقی، آپ کا ذکر باقی۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے اوقات چونکہ سورج کے چڑھنے اور اترنے کے مطابق رکھے گئے ہیں، سورج کے طلوع اور غروب کے مطابق رکھے گئے ہیں، اس لیے دنیا میں کہیں سورج نکل رہا ہوتا ہے تو کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں ظہر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں عصر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا اس دنیا میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جب دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، اور جب اذان ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور پھر یہی نہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نمایاں کریں گے، تاکہ آخرت میں آنے والے تمام انس و جن یہ دیکھ لیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا کیا جائے گا، آپ کو مقام حمد عطا کیا جائے گا، آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد دیا جائے گا جو صرف آپ کی خصوصیت ہے، جو سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے آپ کو عاجز پائے گا اور معذرت کر دے گا کہ آج میرا مقام نہیں ہے کہ میں یہ سفارش کر سکوں۔ وہ سفارش اللہ کے حضور میں آپ کریں گے، لیکن آپ کے اس مقام اور مرتبے کو اللہ قیامت میں کس طرح ظاہر کریں گے؟
جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے اور سفارش کر دیجیے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ بھئی آج یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ پھر میدان محشر میں حضرت نوح علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے، ان سے کہیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پتہ دیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پتہ دیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا پتہ دیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ وہ پتہ دیں گے کہ آج اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ پھر لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے، وہاں سے یہاں تک چلانا اللہ کا۔ بھئی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے ہی وہلے میں اللہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتے کہ کہیں نہ جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن اس وقت آپ کے مقام اور مرتبے کی یہ عظمت لوگوں کے سامنے نہ آتی جو اس صورت میں آئی کہ جس کی ہمت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اور رسول نہیں کر سکا۔ جو مقام کسی کو نہیں ملا وہ مقام اللہ میدان محشر میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہاں تھے، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر آپ سجدہ کریں گے اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت سجدے میں کیا دعا کروں گا، اس وقت اللہ میرے دل میں بطور خاص ڈالیں گے، اور جب تک اللہ چاہیں گے میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، آپ جو مانگیں گے دیا جائے۔ پھر آپ سفارش کریں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، اللہ آپ کو وہاں ممتاز کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، صرف دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی آپ کے ذکر کو ہم نے اس طرح بلند کیا ہے۔ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگی۔ کوثر جو ہے جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کی اصل جو ہے جنت میں ہے، لیکن میدان محشر میں جو گرمی ہوگی، لوگوں کو پیاس جو لگے گی، تو آپ کی امت کی پیاس بجھانے کے لیے میدان محشر میں ایک حوض ہوگی، اور جنت کا پانی پرنالوں کی شکلوں میں اس حوض میں گر رہا ہوگا، اور اس میں اتنے پیالے تیر رہے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا آسمان پر جتنے تارے نظر آتے ہیں ان تاروں کی گنتی کے برابر اس میں پیالے ہوں گے۔ آپ وہاں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یا آپ کا دشمن جو کہتا ہے کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ارے بے نام بے نشان تو یہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، اور قیامت تک آنے والے آپ کے تمام دشمنوں کا یہی انجام ہونے والا ہے، اور یہی حشر ہونے والا ہے کہ وہ بے نام و بے نشان ہو جائیں گے۔ آج دنیا وائل کو نہیں جانتی، نہ اس کے بیٹے کو جانتی ہے، اور نہ ان دشمنان اسلام کو جانتی ہے۔ ان کا خاندان کیا تھا، ان کی نسل کہاں گئی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد بھی جو آپ کی بیٹیوں سے چلی پوری دنیا میں موجود ہے، اور روحانی اولاد جو یہ آپ کی امت ہے، ہر ایمان والا آپ کا روحانی بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے اس امت کی، یہ سب آپ کی روحانی اولاد ہیں، جن کی گنتی نہیں ہو سکتی اور جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔
تو فرمایا ان شانیہ کا ہوا لگتا. میرے دوستو، توہین رسالت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا دشمنان اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، اور مکہ سے ہی شروع ہوا ہے. مدینے میں بھی یہ نہیں تھما تھا. مدینے میں بھی طرح طرح آپ کو ستایا گیا، گالیاں دی گئیں، الزام تراشی کی گئی، اور ہر زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. لوگ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتے رہیں گے، وہ ابتر بنتے رہیں گے، بے نام و نشان ہو کر مرتے رہیں گے، یہاں بھی مریں گے، مٹیں گے، اور آخرت میں ان کا برا انجام تو ہونے والا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے سامنے آپ کی زندگی مبارک کے دو نمونے ہیں، ایک مکی زندگی کا اور ایک مدنی زندگی کا. مکی زندگی میں آپ کی اہانت کرنے والے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، آپ کو گالیاں دینے والے جو لوگ تھے وہ اقتدار میں تھے، طاقت میں تھے. مسلمان اس وقت وہاں بے حیثیت تھا، کمزور تھا، تعداد میں کم تھا، کمزور تھا. اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور مدینہ آنے کے بعد جن لوگوں نے گستاخیاں کی، زبان درازیاں کی، ان کا انجام اور ان کا حشر کیا ہوا اور ان کو کس طرح سزائیں دی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آج کا مسلمان دنیا کے جس ملک میں رہتا ہو، اگر اس کی صورتحال مکی زندگی والی صورتحال ہو تو اسے اس اسوے کو اپنانا چاہیے، اور اگر مدنی زندگی والی صورتحال ہو تو اس کو وہ اسوہ اپنانا چاہیے. بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کیا ہوا آخر؟ آپ دیکھیے، اعلان کرنے والوں نے اعلان کر دیا احتجاج کرو، سڑکوں پر آؤ، کاروبار بند کرو. حالانکہ اس طرح کا جب احتجاج ہوتا ہے تو بہت سے جذباتی لوگ جذبات میں آ کر کے بے قصوروں پر ظلم کرتے ہیں. گستاخی کرنے والا کہیں ہے، گالی دینے والا کہیں ہے، اور جلوس اور احتجاج ہو رہا ہے دوسرے شہر میں. یہ احتجاجی اور جلوس میں شامل لوگ اگر وہاں کوئی دکان جلاتے ہیں یا کسی مکان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ظالم ہیں. اس کا کیا قصور ہے جس کی دکان ان احتجاجیوں نے جلائی، جن کے مکانات جلائے، جن کے اوپر پتھر پھینکے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو مظلوم ہوئے، اور پھر انجام وہی ہوا. ابتدا احتجاجیوں نے کی یہ ایک حقیقت ہے، چاہے وہ نادیڑ ہو، چاہے وہ مالیگاؤں ہو، اور چاہے وہ امراوتی ہو. ابتدا شروعات ان احتجاجیوں نے کی، پتھر بازی کی، نقصانات پہنچائے دکانوں کو. اور ہندوستان میں جب آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی قدم آپ اٹھائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے، تو پھر احتیاط کیوں نہیں کرنی چاہیے آپ کو؟ اب میں پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے احتجاج کا نعرہ دیا تھا، اپیلیں کی تھی، وہ کن سوراخوں میں گھس گئے، کن بلوں میں گھس گئے؟ ان کو سامنے آنا چاہیے، ان کو مدد کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو پولیس کے شکنجے میں کسے جا رہے ہیں. لیکن اپنی سوراخوں میں اور اپنے بلوں میں یہ گھس گئے. اس لیے خدا را مسلمانوں، ایسے لوگوں کی آواز پر کبھی کان مت دھرو جو تمہیں بے سہارا چھوڑ کر اپنے سوراخوں میں گھس جائیں اور اپنے بلوں میں جا کر دبک جائیں.
ہوش کے ناخن لو، سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاؤ، امن اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو، اشتعال میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ جس سے تم کو بھی نقصان پہنچے اور ملک کو نقصان پہنچے۔ آج ہمارے ملک کے لیے امن اور سلامتی سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔ فرقہ پرست تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح آگ لگائی جائے، اور تم جان بوجھ کر اس آگ کا ایندھن بننے جا رہے ہو تاکہ آگ بھڑکے۔ فرقہ پرستی اور نفرت کی آگ جب بھڑکے گی تو سب سے زیادہ نقصان ہے مسلمانوں تمہیں ہی ہوگا۔ گھر تمہارے جلیں گے، دکانیں تمہاری جلیں گی، کاروبار تمہارا تباہ ہوگا، جانی نقصان اور مالی نقصان سب سے زیادہ تمہارا ہوگا۔ تو سب سے زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ تمہیں بھی کرنا ہے۔ کوئی بھی آواز دے دے کہ بس بند کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے مقدم امن اور سلامتی ہے ہمارے ملک کی۔ امن اور سلامتی باقی رہے گی، سب کچھ اچھا رہے گا، چلتا رہے گا۔ امن اور سلامتی بھنگ ہوئی تو سارا ملک پریشانی میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔